سب سے پہلے تو ایک کوئی کامنٹ دے دیجئے آج کے جلسے کا جو آپ نے دیکھا ہے. یقیناً آپ وہاں گئے تو نہیں کیونکہ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ٹی وی اسکرینز پر ہی آپ نے دیکھا ہوگا. تو کیا آپ کے تاثرات ہیں اس کے بارے میں؟ اس سے پہلے اگر میں آپ کا جو ابتدائیہ تھا اس میں جو آپ کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ یہ سبسکرپشن بٹن کو دبائیں اور شیطان اگر آپ کا ہاتھ روکے تو بات یہ ہے کہ سرکار تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، تو اس لیے تو یہ تو یزدان ہاتھ روکے گا آپ کا. خیر anyway دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جولائی سے تحریک انصاف کوشش کر رہی تھی کہ جلسہ جو ہے وہ منعقد کرے لاہور میں، اور مینار پاکستان میں وہ منعقد کرنا چاہتے تھے. تو پنجاب حکومت جو ہے وہ روڑے اٹکا رہی تھی اور بات نہیں مان رہی تھی. تو پھر انہوں نے پٹیشن کی لاہور ہائی کورٹ کو کہ جی یہ ایک ہمارا حق ہے ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے کہ ہم اپنا جلسہ کریں، اور پنجاب حکومت جو ہے اس سے ہمیں روک رہی ہے، تو اس کا کوئی حل نکالا جائے. تو بنیادی طور پہ پنجاب حکومت کا تو کوئی منشا نہیں تھا یہ جلسہ کی اجازت دینے کا، لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے نا ان کو کہہ دیا کہ بھائی جان یہ ذرا آپ اس کے اوپر معاملہ طے کریں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی 43 جو ہے وہ شرائط تو جو ہے وہ رکھی، اور کچھ کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی تھیں. ایک تو یہ تھا کہ مینار پاکستان میں نہیں ہوگا، اور پھر یہ تھا کہ جن لوگوں کے خلاف وہ ہیٹ سپیچ کے مقدمات ہیں وہ سٹیج کے اوپر نہیں آئیں گے. پھر یہاں تک بھی کہا کہ جی افغانستان کا جھنڈا نہیں آئے گا اور افغانستان کے کرائے کے لوگ نہیں آئیں گے جلسے میں. تو وہ بنیادی طور پہ تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جی یہ جیسے مسلم لیگ نواز ایک زمانے میں کیا کرتی تھی نا، جہاں سے یہ لفظ پٹواری کا نکلا کہ جی وہ پٹواری اور سارے تحصیلدار اور سارے جو ہے نا وہ ان کو حکم ہوتا تھا کہ جی آپ نے جلسے میں آنا ہے. تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی یہ بھی وہاں سے افغانیوں کو لے کے آتے ہیں اور اشتہاریوں کو لے کے آتے ہیں. اور اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوتی رہی، وہ جب خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے جب وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے زمان پاک میں تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. خیر واللہ عالم بالصواب. لیکن یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے، اچھا پھر یہ کہا کہ جی کانے میں جا کے کریں. اور جو کچھ ایک دو رپورٹر سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے پوری جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کو مشکل سے مشکل بنایا جائے. اور وہ ایک بندہ میرا آ رہا تھا جاننے والا، تو وہ اندر آنے والے راستوں کے اوپر بہت سخت چیکنگ ہو رہی تھی لاہور میں جو داخل ہونے کے راستے. تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ باہر سے لوگ نہ آ سکیں، رکاوٹیں بھی کھڑی کی، ناکے بھی لگائے ہوئے تھے. تو اس لیے یہ جو ہے دودھ جو ہے وہ حکومت پنجاب نے اپنی مرضی سے نہیں دیا، اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے کہنے پہ دیا، اور اس کے اندر جتنی مینگنیاں ڈال سکتے تھے وہ اتنی مینگنیاں انہوں نے اس کے اندر ڈالی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایک پارٹی ہے، اب اس پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اگر وہ ووٹ کا معاملہ اس طرح نہ ہوتا تو پھر یہ فارم 47 اور 45 کے جھگڑے بھی نہ ہوتے. تو لیکن اتنی زیادہ مخاصمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کہ وہ ایکو سسٹم جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے سیاست کا، کہ ایک طرف آپ کے پاس حکومت ہے جس کی جائزیت پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے پاس ایک پارٹی ہے جو کہ اب چونکہ اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس لیے اس کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ بھی کئی دفعہ انتہا پسندی کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے یہ گنڈا پور صاحب کی تقاریر تھیں، اور اس کے اندر پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں، غیر مناسب ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو ایسی نہج پہ نہیں آنا چاہیے جہاں پر بنیادی جو چیزیں ہیں ملک کے حوالے سے آپ کس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، یا آپ قومی سلامتی کے حوالے سے کس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، یا آپ اداروں کے حوالے سے کس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کے کچھ رولز ہونے چاہیے. لیکن ان رولز کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ سارے کھلاڑی جو ہیں نا
وہ ان رولز کے مطابق کھیلیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی فلانا کھلاڑی جو ہے وہ تو رولز کے مطابق کھیلے, وہ قوانین کی پاسداری کرے, لیکن ہم جس وقت بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم جو ہے وہ گول پوسٹ کیا تبدیل کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی تسی تو گول ہی نہیں کیتا. تو یا پھر جو ہے وہ قوانین کو تبدیل کریں گے, یا ان قوانین کے اندر سے کوئی ایسی خطوط نکالیں گے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کھلاڑی کو جو ہے وہ سزا دی جا سکے. تو ایسے نہیں معاملہ چلتا. بھئی اور میرا میں تو کہ اعجاز, میں تو یہ بڑا ایک کلیئر چیز سمجھتا ہوں کہ اسٹیم جو ہوتی ہے نا اس کو نکلنے دینا چاہیے, کریں جلد سے, بگ ڈیل جمہوریت میں ہوتے ہیں پہلے بھی, یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے, نئی چیز ہے, یہ کر کے اور ہوا دیتے ہیں اس چیز کو. میں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ارسطو نے جو کتاب لکھی تھی پوئٹکس, جو ٹریجڈی کے حوالے سے تھی نا, گریک ٹریجڈی کے حوالے سے, جی تو اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیتھارسس. ٹھیک ہے, کہ وہ جو اس کا جو وہ جب ایک ٹریجک وہ ایونٹس بلڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر اس کے بیچ میں آپ جو ہے وہ ایک کیتھارٹک ایکٹ ڈالتے ہیں, جس طرح کئی دفعہ شیکسپیئر کی ٹریجڈی میں بھی فول کمز ان. جی ہاں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک کیتھارسس ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ ٹریجڈی کا وہ کرشنڈو ہوتا ہے, اس کرشنڈو کے بعد جو وہ ڈیمینیوینڈو جسے آپ کہتے ہیں, تو وہ کیتھارٹک ہوتا ہے نا, اس میں آپ کے ایموشنز جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں. یا آپ پریشر کوکر کی مثال لے لیں, اس میں سیفٹی ویلو ہے, اور وہ پچھلے دنوں تو وہ پریشر کوکر سے مجھے یاد آیا, وہ جو ہمارے محترم صحافی ہیں جو سینیٹر بھی ہیں اور بہت قریب ہیں میاں نواز شریف کے, عرفان صدیقی صاحب, وہ ایک پروگرام پہ انہوں نے, کسی نے کہا کہ جی وہ نواز شریف صاحب بھی پریشر کوکر کی طرح پھٹ نہ جائے, تو انہوں نے کہا نہیں, ان کی ہوا نکلتی رہتی ہے اور سیٹی بجتی رہتی ہے, اس لیے وہ پھٹیں گے نہیں. ہاں جی بالکل کہا انہوں نے. مطلب ہے کہ وہ اسی لیے کوئی وہ جو تھا نا دانا دشمن کے حوالے سے. تو معاملہ یہ ہے کہ لیکن on a more serious note, دیکھیں یہ جو ہے اس کا بھی سیفٹی ویلو سسٹم کے اندر ہونے چاہیے, اور اس بات کا آپ اعتراف کر لیں کہ بھائی ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کو رہنا ہے. ہاں لیکن وہ نہیں وہ بالکل رہیں گے, لیکن آئی تھنک پچھلے جلسے میں جو وہاں پہ جس طرح کی تقاریر ہوئی, میرے خیال سے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹروورسی ابھری ہے. اس میں جو گنڈا پور صاحب نے زبان استعمال کی, وہ یقیناً نہ صرف وہ غیر اخلاقی تو ایک چیز ہوتی ہے, اس میں اور بہت سے سوالات اٹھے ہیں. اجاز آپ نے نہیں ہماری اس پہ بات بھی ہوئی تھی, اور ابھی میں نے آپ کو یہی بات کی کہ وہ حالات پھر ایسی نیچ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب دوسری طرف سے بھی پھر غیر مناسب باتیں ہوتی ہیں. اسی لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ رسان اور سلوک سے چلیں, اور کوئی بنیادی فارمولہ جو ہے یا کوئی بنیادی جو ہے وہ طے کر لیں کہ یار یہ ہم سب کے دائرے ہیں, اور بالکل سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ ہے, اور ہم نے انتخابات میں جانا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا مقابلہ بھی ہے, وہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے, اس سے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل. لیکن ہم, اور اس کے اندر میں جو ہے وہ جو بنیادی جو الزام دوں گا وہ پاکستان تحریک انصاف کو دوں گا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو تھے 90 کی دہائی میں, ان کی آپس میں جس قسم کا ان کا ٹکراؤ تھا, اور بسا اوقات اس طرح کی زبان بھی استعمال ہوتی تھی خاص طور پہ مسلم لیگ کی طرف سے, شیخ رشید وغیرہ اس طرح آپ کو یاد ہی ہوگا. لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ جو میثاق جمہوریت تھا اس کے بعد ایک وزاداری آئی کہ بھائی نہیں, یہ اس طریقے سے نہیں معاملہ چلے گا, یہ ایک دوسرے کو آپ اس طریقے سے ذاتیات پہ اتر کے نہیں لتاڑ سکتے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ مخالفت اپنی جگہ, لیکن تھوڑا سا ایک جو ہے اخلاقی اقدار کی جو ہے وہ پاسداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک یہ چیز جو ہے یہ ہمیں دوبارہ جو ہے اس سسٹم کے اندر لے کے آنی ہے, اور اگر یہ نہیں ہم کر سکیں گے تو پھر دیکھیں نا, پھر یہ سیاست نہیں ہے, پھر تو یہ کوئی مارٹل کمبیٹ ہوگی نا کہ جی یہ مطلب یو فائٹنگ ان ٹو ڈیتھ. تو سیاست ایسی تھوڑی ہوتی ہے, سیاست کا تو کام ہوتا ہے جو ہے وہ چیزوں کو انٹیگریٹ کرنا. وہ حزب اختلاف آتا ہے, حزب اختلاف جو ہے وہ بنیادی طور پہ حزب اقتدار اس بات کو تسلیم کرتا ہے
کہ حزب اختلاف جو ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ پوٹینشیل پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے, اسی لیے جو ہے وہ شیڈو کابینہ ہوتی ہے. تو اگر ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. بالکل بالکل اجاز, بس یہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں. صرف آخری مجھے آپ یہ پوائنٹ بتائیں کہ کیا یہ جلسہ جو ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہوگی؟ جو پہلے ہوا, اب یہ ایک سیریز ہو رہی ہے. اب یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جلسے اس لیے منعقد ہو رہے ہیں کہ خدشہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں, یا وہ جو جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اس سے لنک کیا جائے گا, اور اس سے پہلے ایک پبلک اوپینین اور اپنی شو آف اسٹرینتھ دکھائی جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسوں سے یہ بات جو ہے وہ اپنا ہدف حاصل کر لے گی تحریک انصاف, یا اس کے لیے کچھ ان کو اپنی, جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں, کچھ اپنی نظر ثانی بھی کرنی پڑے گی اپنی اسٹریٹجی کے اوپر؟ دیکھیں, کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا تو ظاہر ہے بہتری ہے. باقی رہی یہ بات کہ کیا یہ جلسے جو ہیں اس کے ذریعے ایک, جیسے آپ سوشل موومنٹ کہتے ہیں, سوشیو پولیٹیکل موومنٹ کہتے ہیں, وہ اٹھ سکتی ہے. تو دو چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ زلزلہ کب آئے گا, اور کوئی سوشل موومنٹ جو ہے کون سا ایسا واقعہ ہوگا کہ جس سے سوشل موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے. اب بوزیزی کا کسی کو نہیں پتا تھا, تیونس میں لوگ جو ہے اپنے آپ کو آگ لگاتے پھرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے پھر پورے جو ہے خطے میں ایک سماجی جو ہے وہ حرکت شروع ہو جائے, ایک سوشل موومنٹ شروع ہو جائے. لیکن وہ ہو گئی, جسے آپ عرب اسپرنگ کہتے ہیں. اب وہ عرب اسپرنگ جو ہے وہ فالس ڈون میں کنورٹ ہو جائے, درس سیپریٹ ایشو, تو اس کو نہیں. لیکن جو اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو اس طرح کی سوشل موومنٹ جو کہ ایکچولی جس طرح یوکرین میں ہوئی تھی, اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو وہ نان وائلنٹ ہونی چاہیے, اور دوسرا